الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لخلق عظيم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. حضرت معظم و مکرم مفتی شمیع محمد خان مولانا سید عمیر الحسن برنی، حافظ عدیل خان قاری، حافظ منیر احمد، امام و مدرس جامعہ مسجد نعیمی، حافظ فاروق صاحب، مولانا چانڈیو اور مولانا نصیر اور مولانا غلام سرور، تمام حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سبحان اللہ. انک لعلی خلق عظیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اس آیت کے ضمن میں وہ مضامین بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حق اور ثواب ہوں، اور اس کے ضمن میں جو پیغام مضمر ہے مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پیغام پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. انک لعلی خلق عظیم. اللہ عز و جل فرماتا ہے پیارے، بے شک آپ خلق عظیم کے اوپر فائز. سبحان. تو پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ عرض کروں گا، پھر آپ کے خلق عظیم کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ موطا امام مالک میں حدیث ہے، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ میں عمدہ اخلاق کو مکمل کر دوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی آپ کی بعثت سے پہلے
آپ کے آنے سے پہلے اخلاق ادھورے تھے، آپ آئے تو اخلاق کامل ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا، تجرد کی زندگی گزاری، ان کی زندگی میں شوہر کا نمونہ نہیں ہے، بے شک، ان کی زندگی میں باپ کا نمونہ نہیں ہے۔ صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، آپ کی زندگی میں شوہر کا بھی نمونہ ہے، آپ کی اولاد ہوئی، آپ کی زندگی میں باپ کا بھی نمونہ ہوا۔ بے شک، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ازدواجیت کا کوئی نمونہ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ازدواجیت کا بھی نمونہ ہے۔ بے شک، آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے شاہانہ زندگی گزاری ہے، حاکمانہ زندگی گزاری ہے، بے شک، سلطان کی زندگی گزاری ہے، ان کی زندگی میں فقر فاقے کا نمونہ نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حاکمیت کا بھی نمونہ ہے، بے شک، آپ نے لوگوں کے درمیان حدود کو جاری کیا، بے شک، قصاص لیا، آپ نے حاکمیت کا بھی نمونہ ہے، اور آپ کی زندگی میں فقر و فاقے کا بھی نمونہ ہے۔ بے شک، ایک دفعہ صحابہ کرام نے دکھایا کہ بھوک کی شدت سے ان کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، بالکل، آپ نے فرمایا تمہارے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے، دیکھو میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں کوئی 2 راتیں ایسی نہیں گزاری کہ 2 راتیں آپ نے مسلسل کھانا کھایا۔ اللہ اکبر، تو آپ کی زندگی میں فقر و فاقہ کا بھی نمونہ ہے۔ بے شک، اگر کوئی جج یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کی زندگی گزاری ہے، وہ جج کہتا ہے کہ میں حضور کی سنت پر عامل ہوں، میں بھی فیصلے کرتا ہوں، میں بھی قضا کرتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندقیں کھودی، بے شک، اور اس طرح کھودی کہ آپ کے جسم مبارک خاک آلودہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی جج یہ کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عامل ہوں، تو ایک مٹی کھودنے والا، زمین کھودنے والا دہقان بھی کہہ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکمانہ زندگی بھی گزاری، بے شک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ کی زندگی بھی گزاری۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگی پشت کے ساتھ چٹائی پر سوئے ہوئے تھے، اور چٹائی کے نقوش آپ کی پشت مبارک پر نقش ہو گئے، بے شک، بستروں اور گدیلوں پر نہیں، بے شک، ننگی چٹائی پر سوتے تھے اور اس کے نقش آپ کے جسم پر ابھر آتے تھے۔ بے شک، تو آپ نے فقر و فاقہ کی زندگی بھی گزاری، مزدور کی زندگی بھی گزاری، جی، تاجر کی زندگی بھی گزاری، بے شک، بے شک، بے شک، آپ نے حاکم کی زندگی بھی گزاری، بے شک، آپ نے سپہ سالار کی زندگی بھی بے گزاری، شک، بے شک، آپ نے ایک سپاہی کی زندگی بھی گزاری، بے شک، جنگیں لڑی ہیں، مورچے قائم کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے بدست خود بنفس نفیس سارے کام انجام بے دیے۔ شک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے ہر شعبے کے اندر ہدایت ہے۔ بے شک، تو حضور نے فرمایا وہ اس تو اتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میرے آنے سے پہلے اخلاق ادھورے تھے، بے شک، میں آیا
تو اخلاق کامل ہوئے. سبحان اللہ. اخلاقیات کا نمونہ ہے, سبحان تاجر کا نمونہ ہے, سبحان جیسے اللہ. سالار کا نمونہ ہے, کاروبار کرنے والے کا نمونہ ہے, شوہر کا نمونہ ہے, باپ کا نمونہ ہے. ہر ایک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے. وہ اس تو لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کو میں مکمل کر دوں. آپ دیکھیں ایوب علیہ السلام نے صبر کیا, لیکن ان کی زندگی میں شکر کا اتنا نمونہ نہیں ہے. سرکار کی زندگی میں شکر کا بھی نمونہ ہے, صبر کا بھی نمونہ ہے. تو اس لیے فرمایا وہ اس تو لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کو پورا کر دوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے پیارے, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ, آپ اللہ کی رحمت سے لِنْتَ لَهُمْ, لوگوں کے لیے نرم اور ملائم اور رحم دل ہو گئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ سخت دل ہوتے, تند خو ہوتے, لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں. یہ سب لوگ جو آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے ہیں, تو یہ آپ کے اخلاق کریمہ کی وجہ سے, آپ کے محاسن جمیلہ کی وجہ سے سب آپ کے گرد جمع ہو گئے ہیں. کوئی یہودی آپ کے ہاں مہمان ہوا, رات بھر کھانا کھاتا رہا, غلاظت بکھیرتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا گھر صاف کیا, اسے کچھ نہیں کہا. ایک موقع پر, جنگ کے موقع پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی ہوئی تھی. آپ آرام فرما تھے. ایک عربی نے آ کر وہ تلوار اٹھا لی اور آپ سے کہا یا محمد, اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اب اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس یہ سننا تھا کہ وہ اس پر کب کبھی طاری ہو گئی, تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی. آپ نے تلوار اٹھا لی, اب سمجھ جاؤ میں بدلہ نہیں لیا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. یہ مکے کے کافر جو ساری عمر آپ کو ایذائیں دیتے رہے, تکلیفیں پہنچاتے رہے, آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے, اور غزوہ احد میں وحشی نے ایک برچھی ماری, اس طرح یوں کھینچ کے مارتے تھے, اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ تھی, پیچھے سے برچھی ماری, وار پار ہو گئی, آپ شہید ہو کر گر گئے. تو ہند نے اور دیگر کفار نے آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, کاٹ ڈالے, آدھا کاٹ ڈالے. ہند نے آپ کا جگر, کلیجہ نکال کر دانتوں سے چبایا. پھر جب مکہ فتح ہوا اور یہ سارے لوگ جو خون کے پیاسے تھے, راستے میں کانٹے بچھانے والے تھے, یہ سب جب مجبور اور مقہور ہو کر آپ کے سامنے پیش ہوئے, جب آپ کی تلوار کے نیچے ان سب کی گردنیں تھیں, اور وہ سوچ رہے تھے کہ عرب کی روایت ہے کہ وہ بڑا انتقام لیتا ہے, نسل در نسل انتقام لیتے رہتے ہیں, اور خون انتقام کی پیاس بجھتی نہیں ہے. آج نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. ہمارے مظالم کا کیسے کیسے بدلہ لیا جائے گا. حضور نے فرمایا تھا, یہی فرمایا, لا تثریب علیکم اليوم,
میں آج تم پر کوئی ملامت نہیں کرتا. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ میری بھی مغفرت فرمائے اور تمہاری بھی. وہ ابو سفیان جس نے مدینہ منورہ پر متعدد بار حملے کیے اس کو معاف کر دیا. وحشی جس نے آپ کے محبوب چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا اس کو معاف کر دیا. ہند کو معاف کر دیا جس نے آپ کے پیارے چچے کا کلیجہ نکال کر دانتوں سے چبایا تھا. پھر لطف کی بات یہ ہے کہ وحشی جب پیش ہوا کہا میں اسلام لانا چاہتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے. مجھے کیا شرط ہے؟ کہا قرآن تو کہتا ہے الذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. کہ لوگ بت پرستی نہ کریں، قتل ناحق نہ کریں اور بدکاری زنا نہ کریں. تو میں نے تو یہ تینوں کام کیے. اب میں نے اسلام قبول کر لیا اور میرے ان گناہوں کی وجہ سے میری پکڑ ہوئی تو پھر میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. کہ جو ایمان لے آئے اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے. وحشی نے کہا یہ تو میرے پچھلے گناہوں کا معاملہ ہوا کہ ایمان لانے سے ان کی بخشش ہو جائے گی، لیکن بعد میں اب مجھ سے پھر کوئی گناہ ہو جائے اور پھر میری گرفت ہو اور میری بخشش نہ ہو تو میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو آپ نے فرمایا لا یغفر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. دیکھو اللہ فرماتا ہے کہ شرک نہ کرنا اور شرک سے کم جو بھی گناہ ہوں گے میں ان کو بخش دوں گا. سبحان اللہ. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. وحشی نے کہا یہ تو لمن یشاء ہے، جس کو میں چاہوں. ہو سکتا ہے مجھے نہ چاہے اللہ تعالیٰ، پھر میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ آپ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے. سبحان اللہ. اب مجھے اطمینان ہو گیا، اب میں اسلام قبول کرتا ہوں. اب آپ دیکھیں کس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں؟ وحشی. جو آپ کے پیارے چچا کا قاتل تھا. بے شک. حضور نے 70 مرتبہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استغفار کیا. سبحان اللہ. احد کے شہداء پہ لوگ رو رہے تھے، سرکار کو رنج ہوا، آج حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں ہے. اللہ. تو جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اسے کلمہ پڑھا رہے ہیں، ایک ایک شرط پوری کر کر کلمہ پڑھا رہے ہیں. ارے ہمیں دیکھیے، اگر کسی شخص نے ہمارے باپ کو گالی دی ہو پھر وہ ہم سے آ کر یہاں سے واٹر پمپ جانے کا راستہ پوچھے اور کہ بھائی یہ تو بتا دو واٹر پمپ کون سی سڑک جاتی ہے، تو ہماری آنکھوں میں خون نہیں اتر آئے گا. بے شک. خبیث تو میرے باپ کا قاتل ہے، میرے باپ کو گالی دیتا ہے، میرے باپ کو برا کہ آج مجھ سے تو راستہ پوچھ رہا ہے.
ان کے نفس کی بلندی کا کیا حال سبحان ہے، اللہ ان کے حوصلے کا کیا حال ہے بے شک کہ جس نے اس کو جنت کا راستہ دکھایا جو آپ کے پیارے چچا کا قاتل تھا۔ اللہ اکبر۔ یوں ہی تو نہیں فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ آپ اللہ کی رحمت سے بڑے نرم اور ملائم ہو گئے ہیں، اگر آپ سخت دل ہوتے لانفضوا من حولك، یہ سارے آپ کے گرد اکٹھے ہوئے ہیں کسی معجزے کی وجہ سے نہیں، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی وجہ سے نہیں، سورج کے پلٹنے کی وجہ سے نہیں، یہ صرف آپ کی شخصیت کی وجہ سے، آپ کی اخلاق سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ آپ کی سیرت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ بے شک بے شک۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، واقعی کو معاف کر دیا، ابو سفیان کو معاف کر دیا، ہند کو معاف کر دیا۔ اور ایک مرتبہ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ جتنی تکلیف آپ نے غزوہ احد میں اٹھائی ہے، کیا اس سے بھی زیادہ تکلیف آپ کو کسی دن پہنچی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جب میں وادی طائف میں کہا، جب میں وادی طائف میں پہنچا اور لوگوں کو میں نے تبلیغ کی اور جنت کی دعوت دی اور کسی نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا اور میرا بدسلوکی کے ساتھ استقبال کیا، اس دن مجھے بہت تکلیف پہنچی، حتیٰ کہ آپ کی اس تکلیف کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں رہا گیا۔ سبحان اللہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ سیدنا، میں کہتا ہوں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہے کہ یہ آپ کی خدمت میں ایک فرشتہ حاضر ہے پہاڑوں کا، آپ حکم دے تو اس پوری طائف کی بستی کو جو پہاڑوں کے درمیان پیس کر ملیا میٹ کر دے، بے شک یہ سب فنا ہو جائیں۔ بے شک آپ نے فرمایا نہیں، مجھے توقع ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ اسلام لے آئے بعد میں، سبحان یہ اگر اسلام نہیں لائے تو ان کی پشتوں میں، ان کی پیٹھوں میں جو لوگ ہیں وہ بعد میں اسلام لے آئے، تو مجھے اس سے خوشی نہیں ہوگی کہ مجھے ایذا پہنچانے والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پیس کر ہلاک کر دیا جائے، مجھے اس سے خوشی ہوگی کہ یہ یا ان کی نسلوں میں سے کوئی بھی کلمہ پڑھ کر اسلام لا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق جمیل تھا، بے شک یہ آپ کے اخلاق تھے، بے شک اور انہی اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اب آپ نے سن لیا کہ آپ سے کہا گیا کہ یہ فرشتہ حاضر ہے، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ وادی طائف کے لوگ جنہوں نے آپ کو ایذا پہنچائی ہے، آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، ان سب کو اس طرح دو پہاڑوں کے درمیان پیس دے گا جیسے چکی کے دو پارٹوں کے درمیان دانے پس جاتے ہیں۔ بے شک ذرا فائر نہیں ہے، یہ لوگ اسلام لے آئے ہیں، یا ان کی نسلوں میں جو لوگ ہیں وہ اسلام لے آئیں گے۔ اب آپ دیکھیے یہ ہمارے آقا ہیں، یہ سرکار کے اخلاق ہیں۔ ادھر دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام، جب ان کی قوم نے ان کو ایذا پہنچائی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر کوئی بسنے والا کافر نہ چھوڑ، کسی کا گھر یہاں پر نہ چھوڑ۔ یہ نوح علیہ السلام نے دعا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان لوگوں کے، ان منکروں کے مال و متاع کو ملیا میٹ کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ وشدود علی قلوبہم،
اور ان کے دلوں کو سخت کر دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. تو یہ ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان نہ لائے جب تک کہ اللہ کی تعالیٰ کے عذاب کو نہ دیکھ لے. تو آپ نے دیکھا نوح علیہ السلام نے اپنے مخالفین کے لیے یہ دعا کی کہ اے اللہ ان کے گھروں کو ان کو ہلاک کر دے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کے مال و متاع کو برباد کر دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ بھیجا گیا کیا حکم دے. تو یہ آپ کی نافرمانی اور آپ پر ظلم کرنے والوں اور آپ کے ایذا پہنچانے والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دے. آپ نے بولا نہیں، اللہ اکبر، مجھے توقع ہے کہ یہ لوگ اسلام لے آئیں گے یا ان کی نسلوں میں سے کوئی اسلام لے آئے گا. سبحان اللہ. ایک طرف وہ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، اور یہ حضور ہیں. تبھی تو فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. میرے آنے سے پہلے اخلاق ادھورے تھے، میں آیا تو اخلاق کامل. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دیکھیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یمن سے لوگ گرفتار کر کے لے گئے تھے اور مکے لے آئے اور غلام بنا دیا اور پھر فروخت کر دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا، پھر حضور کی خدمت کے لیے وقف کر دیا زید بن حارثہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی وہ جوان ہوئے. پھر یمن میں یہ خبر پہنچی کہ ان کا عزیز، ان کا بیٹا، ان کا بھتیجا مکے کے اندر غلامانہ زندگی گزار رہا ہے. تو ماں باپ کو، چچا کو، تایا کو بڑا دکھ ہوا کہ اور کافی مال و متاع لے کر آئے کہ ہم جا کر خریدیں اور خرید کر اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو لے کر یمن لے جائیں. تو پتہ چلا کہ وہ حضور کے پاس ہیں اور آپ کے ہاں غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں. تو انہوں نے حضور سے عرض کیا، اس کے باپ نے، اس کے چچا نے، آپ ہم سے جو چاہے معاوضہ لے لیں، ہم اتنا مال لے کر آئے ہیں، آپ اس کو آزاد کرتے ہیں، ہم اپنے ساتھ یمن لے جاتے ہیں. آپ نے سنا مجھے تو بغیر معاوضے کے، بغیر کسی قیمت کے بھی آزاد کرنے سے انکار نہیں ہے، مگر پہلے اس غلام سے تو پوچھ لو آئے یہ بھی تمہارے ساتھ جانے کے لیے، آزاد ہونے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حیرت ہوئی کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی غلام رہنے کو آزادی پر ترجیح دے گا. تو جب انہوں نے زید بن حارثہ سے پوچھا کہ بھئی ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں اور یہ تمہارے آقا تمہیں آزاد کرنے کے لیے تیار ہیں، بولو چلنے کے لیے تیار ہو ہمارے ساتھ. تو وہ توڑ کر بولے کہ ابا جان آپ تو ایک آزادی کی بات کرتے ہیں، اگر مجھے 10 آزادی بھی ملے تو ایک ایک کر کے سب محمد کی غلامی کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ہے رسالت، یا رسول اللہ. سبحان اللہ. یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. یہ آپ کے اخلاق تھے. فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. میں اس لیے آیا ہوں دنیا میں کہ میں ادھورے اخلاق کو پورا کر دوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایک عرابی نے آپ نے ایک عرابی سے کوئی اونٹ قرض لیا. بعد میں وہ تقاضا کرنے کے لیے آیا کہ بھی میرا اونٹ مجھے دے واپس. تو اچھا ہاں، اسے بڑی سختی کے ساتھ مطالبہ کیا تھا، بہت سخت کلامی سے پیش آیا تھا. صحابہ کرام اسے مارنے کے لیے دوڑے تو حضور نے روکا اور فرمایا اِنَّا لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ.
جس آدمی کا حق ہوتا ہے اسے بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اللہ اللہ تم اس کا اونٹ اسے دے دو، وہ اونٹ فرض کیجئے 2 سال کی عمر کا تھا، اب وہاں 2 سال کی عمر کا کوئی نہیں تھا، اس سے بڑی عمر کا، اس سے اچھا اونٹ تھا 3 سال کا یا 4 سال کا، آپ نے فرمایا وہی دے دو، کیونکہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنا قرض اچھی طریقے سے ادا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، وہ اس تو لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، آپ کے یہی اخلاق تھے، اسی اخلاق کی وجہ سے تلوار سے نہیں پھیلا، غزوات سے نہیں پھیلا، بے شک یہ اسلام پھیلا ہے تو مصطفیٰ کی سیرت سے پھیلا ہے، بے شک بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی کریمانہ سے پھیلا ہے۔ بے شک۔ وہ قرآن مجید میں ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ إِلَىٰ عُنُقِكَ مَغْلُولًا، آپ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا نہ رکھیں، کھلا ہاتھ رکھیں، سبحان اللہ یعنی دیتے رہے، نوازتے رہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، آپ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا نہ رکھیں، دیتے رہیں۔ اب میں دکھانا چاہتا ہوں کہ حضور کے دینے کا کیا عالم تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے آپ سے قمیص مانگی، آپ کے پاس کوئی قمیص نہیں تھی، ایک ہی قمیص تھی جو پہنے ہوئے تھے۔ کہا میرے پاس اس وقت کوئی قمیص نہیں ہے، اس نے کہا یہ جو آپ پہنے ہوئے ہیں، آپ نے وہی اتار کے اسے دیا۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر یہ اچھا ہاں وہ بھی بتاتا ہوں، وہ بھی عطا کریں۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ کوئی عورت جو تھی وہ آپ کے لیے ایک تہبند بنا کر لائی اور نقش و نگار کر کے بڑا خوبصورت حسین و جمیل، آپ نے اسے پہن لیا اور آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ مجھے دے دیجیے۔ آپ نے کہا اچھا میں دوسرا تہبند پہن کے آتا ہوں تو میں دے دیتا ہوں۔ تو دوسرے صحابہ نے ملامت کی کہ تمہیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مانگنے والے کو انکار نہیں کرتے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ حضور کو اس تہبند کی ضرورت تھی، پھر بھی تم نے مانگ لیا۔ اس نے کہا میں نے پہننے کے لیے نہیں مانگا، میں نے تو اس لیے مانگا ہے کہ یہ تہبند آپ کے جسم سے لگ چکا ہے، تو میں مر جاؤں تو مجھے اس تہبند میں کفن دینا تاکہ اس کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی۔ تو اور ایک چیز سخاوت کی کہ اس ہمیں تو فرماتا ہے نا اللہ تعالیٰ انفقوا فی سبیل اللہ، دو اللہ کی راہ میں، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے بہت دیتے ہیں۔ اب یہ سبحان بات اللہ۔ سنائی نا آپ کو، سبحان اللہ۔ اپنے جسم سے اتار کر قمیص دے دیا، ضرورت کے وقت جو تہمت لیا تھا وہ تہمت دے دیا، تو بہت دیتے ہو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، پیارے بہت دیتے ہو ذرا تھوڑا دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور بات سناتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی۔ میرے شیخ علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس